السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. حصہ دوم. باب 9 پارٹ 2 آڈیو بک. پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا. اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا. ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے. اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا. بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اس نے اپنی طے ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی. شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے. یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے. اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائے گی. وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا. وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائے گی. دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی. اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی. آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی. وہ بہت خوش تھی، سو اسے بھی اب تیاری مکمل کر لینی چاہیے. رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں. اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں. دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کی. وہ ان سب کو ایک جویلری باکس میں ڈال رہی تھی. سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی. یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پہ تحفے میں دی تھی اور وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی. جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا؟ اس نے اپنی جویلری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی. وہ خالی تھی. کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے آزردگی سے سر جھٹکا. زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پر آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے. مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا. اس نے خود کو تسلی دی. وہ غلط تھی. زارا اس سے ملنے آئی تھی. اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی. اب دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے گئی. بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی. بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے. پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے. وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی. اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہارے گل تھیں، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی. آج فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا، سو اس نے میل کر دی. ابھی تک جواب نہیں آیا تھا. زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا. سائمہ تائی آئی تھیں، اسے دیکھ کر مسکرا دیں. شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی؟ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کی تحائف وغیرہ. ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے. تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو. تائی کی زبان میں جو حلاوات تھی، چکنائی بھری حلاوات. عائشہ، بہارے، ہالے، معتصم، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا. شور تائی اماں، میں ذرا عبایا لے آؤں. وہ حامی بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چونکی. تم نے عبایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی. وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھائی. پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے پاؤں کو چھوتے جریر کے عبائے میں سیاہ سٹول سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں. یہ اچھا کیا تم نے، تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے. فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا. سائمہ تائی مسکرا کر بولی. ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے. مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں. ہاں عبایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے. فاطمہ ذرا متذب سی تھی.
چونکہ اس کا بایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سبز اسٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے کوئی کام نہ تھا، سو انہیں کلک تھا۔ اور میں جب حج پہ گئی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے بایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی بھی جو ان کے ساتھ حج پر تھیں اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبایا لے رہی تھیں۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، عبایا کے بجائے اس کے کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو۔ اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شک شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندھی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کچھ خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ تایا البتہ بہت خوش ہوئے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کتنے دن تم برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن سکرین پہ ایک چوکھٹا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ خالی چوکھٹا چمک رہا تھا جس میں 8 کھانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے اسے اس کا پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔
جلتی بجھتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ وہی نرمی، دھیما شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا۔ لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، اداس بھی ہے اور پریشان بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جیحان کو، اور وہ ان ساری باتوں کو از سر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا ہو تاکہ وہ بددل ہو جائے اور جیحان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جیحان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جیحان کی ملاقات میں۔ تب تک حیا، وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسے ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا بھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا، چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو علم تو ہے پھر؟ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا، اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ پھر اس لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جیحان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تائے فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلائے گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کر کون رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ کاٹتی بولتے جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا تھا، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح تھا، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔
حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی، وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اسے ٹاپ کپی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہوئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی، سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا، ملال بھرے سکتے میں۔ حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیت میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ 2-1 روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں؟ ابا تعصب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ دیکھتے یار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھیں، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندنیاں بچھا دی گئی تھیں اور درمیان میں کھجور کی گٹلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھیں، مگر عابدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے، گٹلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پہ ایسی جگہ پہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا، مگر باہر والوں کو اندر نہیں نظر آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے۔ ابا، تایا اور کچھ کزنس البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر، خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی تو وہ مضبوط تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی تھیں، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پہ خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں۔ اونچا مین بلند سسکیاں، وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھیں، سب سے آگے تھیں۔ پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ وہ سبھی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی کہ تم منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے؟ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے بھی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگی۔ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہان بہت اپسیٹ تھا۔ بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی۔ کیا تھا اگر وہ پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی۔ باہر لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم وہ چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہان نہیں آیا چچی۔ فرق پتہ نہیں کب اندر آیا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فرق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ تو فاطمہ، وہ خود بھی ششدردہ رہ گئی۔
ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز ابھری تھی۔ شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز کل تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کے بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے کہ بمائے خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی سے لگتا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا؟ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھیں، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور وہ آپ کو بتا دے گا۔ ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو، بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہیں جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہیں۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا کچھ، ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینیج کرنا۔ حیا، میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینیج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی۔ ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات پہ وہ بے اختیار چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل۔ بدک اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جہان؟ اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا؟ وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن۔ تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی، اس نے سوچا۔ ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے، اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔ منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں۔ ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔
السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پہ رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا بوجھل پل اور تناؤ ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا، جلدی ہی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی، ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ احاطے میں جیہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جیہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جیہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا گیا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا، انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جیہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جاگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی، چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے، اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ہلا تک نہیں۔ جیہان؟ مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں۔ جاگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس سا آیا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھپھو چائے پی رہی تھیں۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ؟ نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ ہی کر رہی تھی۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھی، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا، جیہان اٹھ گیا؟ حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں ایک دم اسے دیکھنے لگیں۔ جیہان؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، وہ آ گیا؟ سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے 3 دن پہنچ رہا ہے مگر ادھر کوئی ناراضی نہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں، وہ خود ہی اٹھائی۔ اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یک بستہ ہو چکا تھا۔ اے سی تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جیہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا۔
تپائی پہ دھری چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا۔ پھپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سے پہر میں زارا آ گئی۔ موسم اچھا تھا، دونوں نے شاپنگ پلان کر لی، مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تفتیش، تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام نگاہ اس پہ ڈالتی جو پورے اعتماد سے عبایا اور نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی۔ یار، چہرے سے تو اتار دو۔ زارا، میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ۔ وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو تمہارے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بوکھلا گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈالی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پہ ملا تھا۔ میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا، پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا مدار اب مختلف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پہ لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، تایا، تائی، ابا، اماں، پھپھو، اور سامنے ایک صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جیہان۔ وہی صبح والے کپڑے، مگر بال گیلے تھے، شاید ابھی ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جیہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ دوبارہ اس کی جیہان سے ملاقات رات کے کھانے پہ ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا۔ ابا مرکزی کرسی پہ تھے، حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جیہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے بالمقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورانٹ ہے اس کا، بلکہ پاشا کا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ 1-1.5 ہفتہ تو ہوں، پھر شاید چلا جاؤں، ممی کو یہی اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو، آپ اب یہیں رہیں گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڑ آئی تھی۔ سبین پھپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو جیہان، آپ بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ فاطمہ نے ذرا دبے دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جیہان کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش۔ اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ جیہان ہلکا سے مسکرایا۔ وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔